یہ جو نقطہ نظر آپ نے بیان کیا ابھی بہت تفصیل سے، اور یوں نہیں ہے کہ کوئی آپ کا استنباط ہے یا آپ نے کوئی عقلی مقدمہ قائم، قرآن مجید کے الفاظ سے آپ نے اس کو کوالیفائی کیا، تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ جب قرآن آپ کے مطابق چیخ چیخ کے بعد بیان کر رہا ہے تو ہمارے ماضی کے علماء نے کسی نے اس کو ازواج مطہرات سے خاص اس طرح نہیں سمجھا؟ کہ کوئی ایسے عالم بھی گزرے ہیں کہ آپ کے علاوہ بھی جنہوں نے اس کو اس زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی؟ دیکھیے، ماضی میں ایک تو مفسرین کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ان آیات سے متعلق بس نکات کی وضاحت کر دیتی ہے، اس پر کوئی کلام ہی نہیں کرتی، بہت بڑی تعداد ان کی ہے۔ آپ 3 نام لے سکتے ہیں، قرطبی، آلوسی اور ان سے پہلے جساس، جن کا نقطہ نظر وہی ہے جو اس وقت عام لوگ پیش کرتے ہیں، جس کو سب سے بڑھ کر ہمارے اس زمانے میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے پیش کیا کہ یہ گویا ازواج مطہرات کو عفت اور حیا کے آداب بتائے گئے ہیں اور ایک مثالی نمونہ بنا کر دکھایا گیا ہے۔ یہ چند اہل علم ہیں، یعنی ماضی میں 3 اور دور حاضر میں یہ۔ دور حاضر میں جبکہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ان 3 جلیل القدر اہل علم کی تائید فرما رہے تھے، اسی موقع کے اوپر مفتی محمد عبدہ، رشید رضا، علامہ عبدالحلیم اور اس دوسرے بعض اہل علم اس کی تردید کر رہے تھے۔ تو گویا وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ یہ ازواج مطہرات کے پس منظر میں احکام دیے گئے، یہی بالکل کہہ رہے تھے۔ اچھا، یعنی میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا گروہ علماء کا ہے جو سرے سے اس موضوع پہ بحث ہی نہیں کر رہے کہ یہ احکام خاص ہیں یا عام ہیں۔ وہ تفسیریں لکھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اس موضوع پر بحث نہیں کر رہے ہیں۔ متقدمین کی بہت بڑی 3 جلیل القدر علماء ہیں، اگر آپ سارے ذخیرے پر نگاہ ڈالیں، جساس، قرطبی، آلوسی، جو ازواج مطہرات کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر وہ توجیہ کر رہے ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ دور حاضر میں اس کو سب سے بڑھ کر جس نے پیش کیا وہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ہے، چیز میں نے بتا دیا آپ کو۔ لیکن جس وقت مولانا یہ کام کر رہے ہیں، ان سے پہلے بھی اور ان سے بعد، میں نے عرض کر دیا کہ مفتی محمد عبدہ، رشید رضا، جلیل القدر علماء ہیں وہ بھی، یعنی علامہ عبدالحلیم، وہ بالکل اس سے مختلف تنقید کر رہے ہیں، اس کے اوپر بتا رہے ہیں۔ تاہم میرے نزدیک تو اصل چیز یہ ہے ہی نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے قرآن مجید کے الفاظ کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ عفت اور حیا کے آداب بتائے جا رہے ہیں تو قرآن میں دکھائیے۔ قرآن مجید میں تو تصویر ہی بالکل مختلف ہے، یعنی وہاں پر کرونا پھیلا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو در حقیقت اچھا گھر بسانے کی اور اچھی مسجد جو ہے صاف ستھری رکھنے کی تدبیریں ہیں، 6 فٹ دور رہی ہے، یہ کیسے مان لیا جائے؟ یعنی آپ اس پس منظر میں دیکھیے